بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگس سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ماسی زبیدہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ماسی زبیدہ۔ ہمیں آج اچانک اپنے محلے کی ایک خوبصورت باوقار اور منموہنی شخصیت کی یاد آئی، جو ہمیں 50 برس پیچھے ماضی کے دریچوں میں لے گئی۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں فیروز پور روڈ پر رسول پورہ آباد تھا، جہاں خیر سے ہم پیدا ہوئے۔ آج جن کی یاد آئی وہ تھیں ماسی زبیدہ۔ نہ صرف صحت اچھی بلکہ بھاری بھرکم، روبدار، سرخ و سفید نسوانی حسن کی مثال تھی۔ ہمیشہ ٹوپی والا سفید برقع زیب تن کیے ہوئے ہوتی۔ محلہ کے سب سے خوبصورت اور اہم گھر کی مالکن، ایک بڑے بندے ملک امانت علی کی بیگم ماسی زبیدہ، جو کہ ہری پور ہزارہ کی پیدائش تھی۔ ان کی موجودگی میں نہ تو کبھی محلے میں جھگڑا ہوا تھا اور نہ کبھی کسی لفنگے بدماش کو محلے کی کسی گلی سے گزرنے یا گلی میں بیٹھی محلے کی عورتوں پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرأت ہوئی تھی۔ ماسی زبیدہ اس وقت کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کی بیگم تھیں اور آگے چل کر ان کا بیٹا اور داماد پاک فوج میں جنرل بن کر ریٹائر ہوئے۔ کیا خوب عادت تھی ماسی کی۔ وہ ہر صبح جب نوکر، جس کا نام مہنگا تھا، کے ساتھ سودا سلف لینے بازار کے لیے نکلتی تو چہرے سے برقع ہٹا کر اس کا پلو ایک ہاتھ سے تھام کر محلے کی ہر عورت کا حال احوال سنتی جاتی، اور محلے کی تمام عورتیں بھی ماسی کو اپنی اپنی کتھا سناتیں۔ یوں تمام رونما شدہ اہم واقعات بھی 2-3 منٹ میں ماسی کے نوٹس میں آ جاتے۔ درپیش مسائل پر موقع محل کے مطابق ماسی خواتین کو اپنے مشوروں سے نوازتی اور بعض کا حل بھی بتاتی چلی جاتی۔ کہیں کوئی ہدایت ہوتی تو کہیں گوشمالی۔ اس طرح ہر عورت کی تسلی اور تشفیع ہو جاتی۔ یہ ماسی کی وجاہت، دور اندیشی، ہمدردی اور بصیرت افروز کردار کا ایک پہلو تھا۔ ماسی کے کردار کا دوسرا رخ ایک نہایت شفیق، خوف خدا رکھنے والے کمزور انسان کا تھا۔ میری بدقسمتی ہے کہ میری والدہ جلد ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مجھے ان کی شکل بھی یاد نہیں۔ قدرتی طور پر عمر کے اس حصے میں انسان کو زندگی اور موت کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ کبھی کبھی اپنی ماں کے جنازہ اٹھائے جانے اور اپنے نانا کی اونچی آواز میں گریہ زاری کی معدوم سی یادوں کی فلم میرے ذہن میں چلتی ہے، مگر تب یہ معلوم نہ تھا کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ خیر، ادھر ہر صبح تمام عورتیں جلدی جلدی گھر کے کام کاج ختم کر کے ماسی زبیدہ کے یہاں ان کی صدارت میں اپنی ریلیکسنگ مجلس کرتیں۔ جب بھی مجھ پر ماں کی یاد کا دورہ پڑتا تو میں روتا دھوتا اس کی تلاش میں اسی مجلس کا رخ کرتا، جس کی رکن میری ماں بھی تھیں۔ مجھے آتا اور روتا دیکھ کر محفل پر سناٹا چھا جاتا اور میں سب کی توجہ کا مرکز ہوتا۔ میرا ان سے ہر ایک سے ایک ہی سوال ہوتا، میری ماں کو تو نہیں دیکھا آپ نے؟ سب
باری باری میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیر کر اور ماتھا چوم کر مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہتی، ہاں آئی تھی ابھی تمہارا انتظار کر کے گئی ہے، کہتی تھی میں کل پھر آؤں گی۔ اس پر میں جب مزید آہو بکار کرتا تو یقین کریں کہ مجلس میں موجود ایک بھی عورت ایسی نہ ہوتی جو چھم چھم نہ روتی اور مجھے گود میں لے کر میری ماں بن کر پیار نہ کرتی اور میری ماں کو یاد نہ کرتی۔ ناظرین، ماں کا ذکر سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں بھی اپنی ماں سے بچپن میں ہی دور ہو گیا تھا اور ان کا پیار نہ میں پا سکا۔ ان کے والد بھی میرے بچپن میں ہی مجھ سے جدا ہو گئے تھے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خیر، جناب سلیم بٹ صاحب لکھتے ہیں، کیا دور تھا جب ماں مرنے پر بچے کو اتنی مائیں مل جاتی تھیں اور اتنا خلوص و پیار۔ کیا دور تھا جب محلے کی لڑکی جس لڑکے سے بیائی جاتی سارا محلہ اسے اپنا داماد سمجھتا تھا۔ کیا دور تھا جب لڑکی کے یہاں ہونے والا بچہ ماں کے محلے کے ہر شخص کو ماموں کہہ کر پکارتا تھا۔ کیا وقت تھا جب محلے کا ہر شخص ہمارے باپ کی طرح تھا۔ کیا وقت تھا جب انڈیا سے آیا ہوا بندو خان سب کا چچا تھا۔ کیا وقت تھا جب علاقہ غیر کا خانو چاچا ہر صبح روزگار پر جانے سے پہلے محلے کے سب بچوں کو اپنے تانگے پر سیر کرواتا تھا۔ کیا وقت تھا جب سندھی بابا کو دور سے آتا دیکھ کر سب بچے ان کے خوف سے اپنے اخروٹ بنٹے اور سوڈا واٹر کی بوتلوں کے ڈھکن اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوتے، کیونکہ بابا خفا ہوتے، بچوں کو اس کام سے منع کرتے اور پڑھنے کا درس دیتے تھے۔ اور دارا بلوچ تو اتنا جری جوان تھا کہ 3 بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر کھلاتا تھا۔ کوئی ہے ایسا جو لوٹا دے ماضی کے اس وقت کو؟ کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ نے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا ماسی زبیدہ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا تھا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان کو باقاعدہ بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی مرض کرونا سے جلد از جلد نجات دلائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔